خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی نے جس طرح عبادت کے طریقے بتائے اسی طرح انسانی جو ضروریات ہیں اس حوالے سے بھی رہنمائی ہر حوالے سے کی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جب انسان کو اللہ تعالی نے پیٹ لگایا ہے، انسان کی جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالی نے خوراک کا بندوبست کیا ہے، تو اس کے جو لوازمات ہیں، مال ہے، پیسہ ہے، چونکہ یہ انسانی ضرورت ہے تو یہاں پر بھی انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا. ہر حوالے سے اس انسان کی رہنمائی کی گئی ہے. رزق حلال کمانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ضرور نشاندہی فرمائی ہے کہ انسان صرف مال اور پیسے کا ہو کے نہ رہ جائے، کہ انسان فرعون بن جائے، کہ سمجھے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف میرا ہی ہے، اور پھر غرور اور فخر اور تکبر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنے آپ کو کہنے لگ جائے. یعنی انسان کے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے صدقے جیسی عبادت کو رکھا ہے کہ انسان جیسے اپنی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی، اپنی مسلمان بہنیں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے. اسلام نے ایسا نہیں نظام دیا کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے اور جو غریب ہے وہ نیچے ہی چلتا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایمان کی علامت اس چیز کو کہا ہے، کامل ایمان والا وہ ہے. فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، جو خود پیٹ بھر کے سو گئے ہیں اور اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں، اور صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کہ جب ایک مسلمان صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو پالتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لے کر.
کیسے پرورش کرتے ہیں، کیسے اس کو پالتے ہیں، کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تم بکری کے بچے کی حفاظت کرتے ہو، اس کی خوراک کا خیال رکھتے ہو، جو لوگ بکریاں پالنے والے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جانوروں میں سے سب سے زیادہ جس بچے کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے وہ بکری کا بچہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العزت اس طرح اس صدقے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت والے دن انسان دیکھے گا کہ وہ مال جو اس نے تھوڑا سا دیا تھا، اللہ نے اس کی پرورش کی ہے، اور قیامت والے دن وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ نے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دینی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اپنے مال میں سے غرباء مساکین کا حصہ نکالتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ حتیٰ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، خفیہ انداز کے ساتھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اور بعض اوقات تھوڑا سا دیا ہوا صدقہ اللہ رب العزت کو اتنا محبوب آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، ہو سکے تو کھجور کے ٹکڑا دے کر کیوں نہ بچنا پڑے۔ صحابی رسول تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، صحابہ کرام نے اپنی طاقت کے مطابق جمع کروایا، تو صحابی رسول نے ساری رات محنت مزدوری کی ہے، صبح کو جو چند کھجوریں ملی تھی وہ گھر نہیں لے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کچھ اس انداز سے کی گئی کہ وہ کھجوریں لا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ میں نے کچھ رات کو کھجوریں کمائی ہیں، اجرت مجھے ملی ہے، میں اور تو کچھ نہیں دے سکتا، جو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، یہ کھجوریں ہیں، یہ آپ قبول فرمانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پورے ڈھیر کے اندر بکھیر دیے، گویا کہ اس شخص کا اخلاص اس قدر تھا، اس شخص کی نیت کس قدر خالص تھی کہ وہ پورے ڈھیر کے اوپر اس کا جو وزن تھا وہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدنی معاشرے کی تربیت اس انداز سے کی تھی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو تحفتاً بکری کا سر جو تھا، بکری کی سری وہ بھیجی۔ اس نے سوچا کہ فلاں جو میرا مسلمان بھائی ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس نے وہ بکری کی سری جو تھی نا اس کی طرف بھیج دی، یعنی مجھ سے زیادہ وہ ضرورت مند ہے۔ جب اس کے گھر کے اندر پہنچی تو اس نے سوچا کہ میرے محلے کے اندر کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اگلے بھائی کی طرف بھیج دی۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ وہ سری اسی طرح چکر لگاتی لگاتی جس پہلے گھر سے چلی تھی اسی گھر کے اندر ہی دوبارہ پہنچ گئی، یعنی اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کو ترجیح دی۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کے مال سے صدقہ کچھ فرض کیا ہے جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، بڑھانا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، خذ من اموالہم صدقہ،
اے پیغمبر ان کے مال سے آپ صدقہ لیں، تو تطہرہم وتزکیہم، ان کے مال کو پاک بھی کریں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر متقین کے جو صفات بیان کی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بھی رکھا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، سوائے 2-3 مقامات کے، اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو رکھا ہے۔ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 ستونوں کا ذکر کیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 ستون جن کے اوپر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، ان میں سے ایک ستون اسلام کا زکوٰۃ ہے۔ یعنی کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں۔ اور یہ میری بات نہیں، صحابہ کرام کا موقف ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھی، اب ہم کیوں زکوٰۃ دیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، فرمایا میں تمہارے خلاف قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا۔ عمر فاروق کہنے لگے امیر المؤمنین اے ابو بکر، آپ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے، ان کے ساتھ لڑائی کیسے کریں گے، قتال کیسے کریں گے، جبکہ یہ تو نمازیں ادا کرتے ہیں؟ تو نبی حضرت ابو بکر فرمانے لگے، حدیث پڑھ کر سنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتا رہوں گا جب تک یہ شہادتین کی گواہی نہ دے دیں اور نماز نہ ادا کریں اور زکوٰۃ نہ ادا کریں، کام گنوائے۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو لڑائی حرام کی ہے ان کے اندر زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اور صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اجماع تھا، کسی صحابی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کی مخالفت نہیں کی ہے۔ گویا وہ اسلام کے سارے ارکان پورے کرنے والا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یعنی یہ بوجھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے حصہ رکھا ہے غرباء کا، مساکین کا۔ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ جو نہیں ادا کرنے والے ان کا انجام بیان کیا، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، وہ لوگ سونا اور چاندی، کنز اس خزانے، کہتے ہی اس خزانے کو ہیں جس کے اوپر زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ فرمایا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، یہاں فرضی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ جو خزانہ انہوں نے جمع کیا تھا نا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، جو اللہ نے غرباء اور مساکین کا حصہ رکھا تھا ان کے مال کے اندر سے، انہوں نے نہیں ان کو دیا، قیامت والے دن اس کی تختیاں بنا کر اس کو جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کی پیٹھوں کو اس گرم خزانے کے ساتھ، اس گرم سونے اور چاندی کے ساتھ داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جس شخص نے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی، فرمایا کہ یہ مال ایک سانپ بن کر اس کے گلے کا توق بن جائے گا،
گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور ساتھ یہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، مجھ سے دوڑتے کیوں ہو، مجھ سے پیچھے کیوں دوڑتے ہو، مجھ سے ڈرتے کیوں ہو، دنیا کے اندر تو مجھ سے محبت کرتے تھے، میں تیرا وہی خزانہ ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں جس کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا تھا، جس کے لیے تم نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی ہے، میں تیرا وہی خزانہ ہوں۔ فرمایا 50,000 سال کا دن یہ اسی طرح گزارے گا، یہ سانپ اس کے گردن کا توق بنے گا اور اس کو کاٹتا رہے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اونٹ ہے اور جتنا نصاب اونٹوں کا اسلام نے بتایا ہے وہ اس نصاب کے مطابق اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ اونٹ اس کو روندیں گے، اس کو کاٹیں گے اور 50,000 سال کا دن اس کا اسی طرح ہی گزرے گا۔ وہ شخص، پھر آپ نے فرمایا جس شخص کے پاس بکریاں ہیں اور بکریاں اس کی نصاب کو پہنچتی ہیں پھر بھی اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بکریاں قیامت والے دن 50,000 سال کا دن اس کو سینگوں کے ساتھ مارتی رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انجام دیکھا ان لوگوں کا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا آپ نے دیکھا کیا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح دمبا جو ہوتا ہے نا اس کے پیچھے چکی ہوتی ہے جس کو آپ چکی کہتے ہیں، ایسے اس کی دھجیاں ان لوگوں کے پیچھے بھی کی طرف بھی بڑی ہوئی تھیں اور آگے کی طرف بھی بڑی ہوئی تھی اور وہ تھور کے درخت کو کاٹ رہے تھے اور آگ کے پتھر ان کے سامنے پڑے تھے اور ان کو کھا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنا برا انجام؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے اپنی مال سے۔ یعنی یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس طرح نماز رکن ہے، حج رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اسلام کا رکن ہے اور مومن بندہ تنگ نہیں کرتا، تنگ نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے۔ اللہ نے تم سے کتنا مانگے، 100 میں سے 2.5 روپے بھی نہیں دے سکتے اور پھر اس کی برکتیں کتنی ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یمنعوا زکات اموالہم، جو قوم بھی مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنی بارشوں کو روک لیتے ہیں اس قوم سے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ رب العزت اپنی بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ اور اگلے جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، آپ نے فرمایا اگر اللہ کی زمین کے اوپر جانور اور چوپائے نہ ہو، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے اللہ ان کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دے، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اور میں اور آپ اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اپنے ملک کے اندر دیکھیں، ہم یا تو ڈوبنے لگتے ہیں یا پیاسے مرنے لگتے ہیں، یہ ہمارے ملک کی مجموعی صورتحال ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے 3 صوبے ہی ڈوب گئے ہیں، اتنی بارش برسی ہے، جہاں ہم ترسنے لگتے ہیں پانی کو، پانی نہیں ملتا، زمینیں بنجر ہو چکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زمیندار اس کی فصل کے اوپر اللہ نے جو زکوٰۃ رکھی ہے جسے تم عشر کہتے ہو وہ نہیں ادا کرتا۔ جس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اللہ رب العزت کی برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ فرمایا اس طرح اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل کرتے ہیں، اپنا پانی جو ہے نا اس کو روک لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس لیے اس رکن کی اہمیت کو سمجھیں، یہ سیکھیں کہ ہم نے زکوٰۃ کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کہاں دینا ہے اور کب دینا ہے۔ یہ 4 چیزیں
یہ خطبہ آج کا اور آئندہ خطبہ کے اندر ہم سیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور کسے دینی ہے۔ کیوں تو ہم نے سیکھ لیا کہ یہ ایک اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 8 مصارف بیان کیے۔ یہ قرآن مجید 8 مصارف اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ 8 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر تم اپنی زکوٰۃ کے مال کو دے سکتے ہو۔ سب سے پہلے یہ سورہ توبہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیر لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں ایک بات ضرور سمجھیں، ہمارے یہ جو مانگنے والے پھرتے ہیں نا، آپ پڑتال کریں، اللہ نے اسپیشل حکم دیا ہے، اسپیشل حکم دیا ہے 3 پارے کے اندر کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ دینے کے لیے جو سفید پوش ہیں لیکن اپنی عزت نفس کو داؤں پہ نہیں لگاتے، اپنی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے وہ ضرورت مند ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہٹے کٹے نوجوان ہیں، صحیح سلامت ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی وعید بیان کی، آپ نے فرمایا جو ضرورت مند نہیں ہے پھر بھی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعید بیان کی ہے ہاتھ سے کمانے کی، ہاتھ سے کمانا اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھے، ہاتھ سے کمانے والا وہ پھیری والا ہو، چھاپڑی فروش ہو، ریڑی والا ہو، اس کو حقیر نہ سمجھا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھا رہا ہے۔ تو فقیر کون لوگ ہیں آپ تلاش کریں اپنے معاشرے کے اندر جو ضرورت مند ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتے۔ ہم جانتے ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں۔ صحیح طور پر مسلمان اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں نا، صحیح زکوٰۃ، اگر آپ انفرادی طور پر ہی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں، ہمارے معاشرے سے غریب کی غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جب یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ تھا نا، زکوٰۃ کا نظام نافذ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آپ اس کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں کہ وہ زمانہ تھا لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، کوئی لینے والا ہی نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ دیں کس کو۔ اور اس زمانے کی برکتیں کیا ہے، مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر برکتیں اتنی تھی، فرماتے ہیں گودام کے اندر میں گیا تو میں نے گندم کی ایک بوریا کے اندر ہاتھ ڈالا تو گندم کا ایک دانہ اتنا موٹا تھا جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے۔ اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اللہ مال رکھتا نہیں ہے۔ وہ میرے بھائیوں ہمارا ہے کہاں؟ کون سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا؟ تمہارا مال محنت سے نہیں ملتا۔ اگر محنت سے اگر کوئی بندہ امیر ہوتا، محنت سے، تو مزدور آدمی سب سے زیادہ امیر ہوتا ہے۔ وہ سارا دن صبح سے لے کر شام تک دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، وزن اٹھاتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی مزدوری سب سے کم۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا 4 کام کوئی نہیں کر سکتا میرے علاوہ۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ فرمایا 4 کام صرف میں کرتا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں پیدا میں کرتا ہوں،
تمہارا رزق میں تقسیم کرتا ہوں، تمہیں مارتا میں ہوں، تمہیں زندہ میں کرتا ہوں، میرا کیا ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. آج سے چند سال پہلے میں گفتگو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. اخبارات نے اس واقعے کو لکھا ہے. 1 کروڑ شخص فیصلہ آباد کے علاقے کے اندر بزرگ آدمی تھا. بندہ مال کے اوپر فخر کرتا ہے نا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مال اور پیسے سے آپ کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. امیر ترین شخص فیصلہ آباد کے علاقے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا، بزرگ آدمی تھا، تلاش کی، کوئی اس کا وارث نہیں ملا. لوگوں نے چندہ جمع کر کے اس کے لیے کفن خرید کر اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا. کچھ وقت کے بعد جب اس کے ورثاء کو پتہ چلا، اس کا پتہ کرنے کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ یہ شخص کئی مربوں کا مالک تھا جس کو کفن بھی چندہ جمع کر کے دیا گیا. میرا اور آپ کا کیا ہے؟ میں اگر 4 کوٹھیاں بنا لوں، 10 کوٹھیاں بنا لوں، کتنے گھروں کے اندر میں نے رہنا ہے؟ ایک ہی گھر کے اندر رہ سکتا ہوں نا، ایک ہی گھر کے اندر رہ سکتا ہوں. چلو ایک گھر کے اندر میں 10 کمرے بنا لوں، ہر کمرے کے اندر میں 10 بیڈ روم، اپنے بیڈ جو ہے نا ان کو سجا لوں. میں کتنے بیڈ کے اوپر سو سکتا ہوں؟ 2 کے اوپر نہیں، تم ایک ہی بیڈ کے اوپر سو سکتے ہو. تمہارے نصیب کے اندر وہی ہے جو اللہ رب العزت نے لکھا ہے، وہی کھا سکتے ہو. اس لیے اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھے. تو فرمایا فقراء پہلا مصارف میں تھے، پہلا مصرف. والمساکین، مسکین کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ شخص جس کی ضروریات زیادہ ہیں اور اس کی آمدن کم ہے، اس کی آمدن کے اندر اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. یہ دوسرا گروہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. اور تیسرا گروہ والعاملین علیہا، جو حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں نمائندے، ان کو زکوٰۃ دینا. چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا سسٹم نہیں ہے تو یہ صورتحال ہی ختم. والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، وہ غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح وہ شخص غریب ہے، مسلمان نہیں ہے، غریب ہے، لیکن آپ کی ہمدردی کے ساتھ، آپ کی محنت کے ساتھ وہ شخص اگر اسلام کی طرف آ سکتا ہے تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم کا مطلب یہ ہے، یعنی حربی کافر نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف اعلان قتال نہ کرنے والا ہو، یعنی اسلام کی طرف راغب ہے، آپ کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ وہ اسلام کی طرف آ سکتا ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اسی طرح وفی الرقاب، وہ شخص مظلوم ہے، اس معاشرے کے اندر آپ غلام لے لیں، ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ لے لیں کہ کوئی شخص جھوٹے کیس کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہ نکل نہیں پا رہا ہے، ہمارا عدالتی نظام کچھ ایسا ہے. اب اس بندے کو اس جھوٹے کیس سے نکالنے کے لیے، وہ ضرورت مند ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اس مصیبت سے نکل آئے، یا وہ جیل کے اندر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹے کیس کے اندر جیل کے اندر گیا ہے، اس شخص کی رہائی کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں کہ اس کو رہائی مل جائے. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مسافر آدمی، ایسا مسافر وہ بھلے کروڑ پتی کیوں نہ ہو، لیکن بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے حالات آ جاتے ہیں، اس کی جیب کٹ گئی ہے،
ٹھیک ہے، وہ پیچھے سے پیسے بھی نہیں منگوا سکتا. ہو سکتا ہے نا اس زمانے کے اندر تو پیچھے سے بندہ پیسے بھی منگوا سکتے ہیں، اکاؤنٹ بنے ہوئے ہر بندے کی موبائل کے اندر، لیکن ایک بندے کے پاس یہ سہولت نہیں ہے وہ نہیں منگوا سکتا. وہ ضرورت مند ہے، راستے کے اندر اس کے پاس زیادہ راہ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اس کو آپ دے سکتے ہیں. وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر زکوٰۃ دینا. اللہ کے راستے سے مراد رفاع عامہ کے کام. رفاع عامہ کے کام سے مراد وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں. ہمارے ہاں بہت سی تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہیں جن کا مقصد صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہے، اور پھر وہ آپ کو ورگلاتے ہیں، راغب کرتے ہیں ہمیں بھی زکوٰۃ دو جی، ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ہے وہ سیاسی لوگ ہیں، وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں. نہیں، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا. مدارس کے اندر دی جا سکتی ہے، مجاہدین کے فنڈ کے اندر جمع کروایا جا سکتا ہے. اس طرح اور بھی اس کی بہت سی شکلیں ہیں. تو بہرحال اس جمعے کا اس موضوع کا آئندہ حصہ آئندہ خطبے کے اندر بیان کریں گے.